محسوس کر رہا ہوں پچھلے دنوں کی بنسبت کہ رونق میں کچھ فرق ہے. اس میں یہ نہیں کہ مسجد والوں کی کوتاہیاں ہیں، اس میں بیان کرنے والوں کی بھی کوتاہی ہو سکتی ہے. نیت میں فرق آ سکتا ہے، اخلاص کا وہ فرق آ سکتا ہے. یہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، دونوں ہاتھوں سے تالی بجتی ہے. بیان کرنے والے کی نیت بھی صاف ہو، سننے والوں کی نیت بھی صاف ہو، سنانے والوں کی نیت بھی صاف ہو، انتظام کرنے والوں کی نیت بھی صاف ہو. اور اگر ہر بدھ پروگرام ہوتا ہے تو ایک بدھ سے لے کے اگلے بدھ تک یہ دل کے اندر خلش ہو، یہ تڑپ ہو، یہ جذبہ ہو کہ یا اللہ ہمارا پروگرام کامیاب ہو جائے، دوستوں کی تشریف آوری میں رونق بن جائے، ان کی خدمت کرنے میں کوئی کوتاہی نہ رہ جائے. اور یا اللہ جو آنے والے ہیں ان کے دلوں کو اپنے گھر کی طرف موڑ دے. یہ نیت ہو اور پھر محنت ہو. یہ نہیں کہ فلیکس چھپوا دیا، پوسٹر لگا دیا، قاری تاج محمد شاکر صاحب بندوقی سے آئیں گے، یہ کافی نہیں. گھر گھر جا کے، دکان پہ جا کے، منت سماجت کر کے، جیسے دنیا میں کوئی ایم پی ایم این اے یا ناظم کا الیکشن لڑتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو بابا جی ہے نا، ان کا ایک پتوں کی میں رشتے دار ہے، اس کو بلائیں گے، اس کو بلا کے کہیں گے میرے ساتھ چلے، ذرا بابا جی کو سمجھائے، ووٹ مجھے دو. گھر گھر جاتے ہیں، تعلقات بناتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ یار اس کا ملنے والا کون ہے، اس کا ملنے والا فلاں ہے، وہ ملتان میں رہتا ہے، اچھا یار اس کو ٹیلی فون کرو، اس کو بلا کے لاؤ، وہ ان کی منت کرے. وہ دنیا داری کی منتیں ہیں اور یہ دینداری کی منت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، علی اگر تیرے ہاتھ پر ایک بھی شخص کو اللہ نے ہدایت دے دی تو اللہ نے تجھ پر جنت واجب کر دی. سبحان اللہ. ایک بھی شخص اگر ہدایت یافتہ ہو گیا تو عید کی سمجھ آ گئی، قرآن کے ترجمے پہ لگ گیا، حدیث مصطفیٰ کی محبت دل میں بیٹھ گئی، سنت مصطفیٰ کا جذبہ سینے میں سما گیا، اس کی دنیا بھی بن گئی، اس کی جنت بھی بن گئی. ایک معمولی کام نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں، یہ نبیوں کا کام ہے، یہ صدیقین کا کام ہے، یہ اولیاء اللہ کا کام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تکلیفیں اٹھائی اس کام کے لیے. اللہ بے جرم مکے دے باشندہ کیتا دیش نکالا، صورت سیرت جس دی آلہ سونا کملی والا، اور گھر گھر رب دی توحید سنائی، کیتا گھر گھر وچ اجالا، سونے محبوب الہی امت دامت والا. میرے نبی نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، کتنی پریشانیاں آئی ہیں. آج میرا موضوع بھی یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی سے محبت کا اظہار تو کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو پڑھتے ہیں، نبی سے پیار بھی ہے، نبی سے عقیدت بھی ہے، نبی سے محبت بھی ہے. لیکن میرے جی دوستو، اصل میرے نبی سے محبت کی یہ نشانیاں نہیں ہیں. میرے نبی سے سچی محبت اور صحابہ کرام کو تھی، جنہوں نے میرے نبی کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، آمنہ کے در یتیم کے لیے ماں بھی قربان کر دیا، جانیں بھی قربان کر دی، وطن بھی قربان کر دیا، رشتے داریاں قربان کر دی، سارا جہان چھوڑ دیا، پر محمد کی محبت کو نہیں چھوڑا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک دن ایک چوراہے میں، چوک میں، ابو جہل نے، اس کو پتا چلا کہ یار ہمارے شہر میں ایک خاندان ہے، چھوٹا سا خاندان ہے،
نبی سے محبت بھی کی, نبی کا کلمہ پڑھا ہے, اس کو روکنا چاہیے, کوئی اس کا حل کرنا چاہیے. وہ ظالم بڑی مسلمانوں کو تکلیفیں دیتے تھے. ایک دن چوک کے اندر فرمایا انہیں بلا کے لاؤ. اس خاندان کو بلایا گیا, گرفتار کیا گیا. بلایا کیا گیا؟ گرفتار کر کے لے آؤ. مکے کے چوک کے اندر ایک ماں ہے, ایک اس کا خامند, ایک اس کا بیٹا. ماں اس کا نام حضرت سمیہ ہے, بیٹے کا نام حضرت عمار ہے, اور باپ کا نام حضرت یاسر ہے. تینوں کو گرفتار کر کے لے آئے. پکڑو. سب سے پہلے حضرت عمار کی والدہ کو پکڑا. فرمایا ہمیں پتا چلا کہ تم محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لی ہے. ہاں پڑھ لی ہے. کہا چھوڑو گی کہ نہیں؟ کہا نہیں. پھر باپ سے پوچھا, اس نے نہیں. بیٹے سے پوچھا, کہا نہیں. کہنے کہ چلو اس کے کپڑے اتارو. ظالم تھا, طاقتور تھا, اور وہ جہالت کا باپ تھا, وہ چیئرمین تھا مکے کا. اس نے کہا اس کے کپڑے اتارو. حدیث میں آتا ہے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کپڑے اتار دیے گئے, برہنہ کر دیا گیا. خامد بھی موجود ہے, بیٹا بھی موجود ہے اس عورت کا, اور کپڑے اتار کے کہتا ہے سمیہ بتاؤ نبی کا کلمہ چھوڑو گی کہ نہیں, نبی کی محبت کو ترک کرو گی کہ نہیں؟ کہا نہیں. کہا اچھا ٹھیک ہے. 2 اونٹ منگوائے گئے. ایک اونٹ کو حضرت سمیہ کی دائیں ٹانگ کے ساتھ باندھ دیا, ایک اونٹ کو سمیہ کی بائیں ٹانگ کے ساتھ باندھ دیا. اور ظالم پوچھتا ہے بولو اب بھی کلمہ چھوڑو گی کہ نہیں؟ فرمایا نہیں. کہنے لگا یہ بتاؤ تمہیں تیرے انجام کا پتہ چل گیا, تیرا انجام کیا ہے؟ حضرت سمیہ کہتی ہیں مجھے پتہ ہے میرا انجام کیا ہے. ایک اینٹا مشرق کی طرف دوڑے گا, دوسرا مغرب کی طرف دوڑے گا, میرا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. مجھے معلوم ہے میری حیاتی, میری زندگی برباد ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. پر رب کی قسم مجھے کوئی دکھ نہیں ہے, کوئی تکلیف نہیں ہے, کوئی صدمہ نہیں ہے. مسکرا رہی تھی. کہنے لگا تو مسکراتی کیوں ہے؟ فرمایا میں اس لیے مسکراتی ہوں میرا انجام مجھے نظر آ رہے ہیں. میرا انجام تو رب کی جنت ہے, رب کی جنت ہے. باغات ہیں, سونے چاندی کی بلڈنگیں, کستوری کا لگا سیمنٹ ہے, کہ دودھ کی نہریں, شہد کی نہریں, شراب کی نہریں, ہیرے جواہرات جڑے ہوئے پیالے, کٹورے, گلاس سونے چاندی کے بنے ہوئے, رہ پہ جنت کی, ہمیشہ کی جوانی, بیماریاں بھی جنت میں ختم, بڑھاپا بھی ختم, ایش کی زندگی. اور جو تیرا انجام ہے وہ میں دیکھ رہی ہوں, دھواں ہی دھواں, جہنم کی آگ ہے, راکھ کر دے گی. پھر موت نہیں آئے گی, بار بار جلایا جائے گا, پھر اسی طرح زندہ, پھر جلایا جائے گا, پھر زندہ, موت نہیں آئے گی. اللہ میرے نبی پاک کا گزر ہوا, سبحان اللہ کہہ دو. سبحان اللہ. پریشان نہ ہو, کوئی بات نہیں. آدمی 2 بھی ہو کافی ہے, 3 ہو کافی ہے. انہوں نے پروگرام رکھ دیا, آپ تشریف لے آئے, میں حاضر ہو گیا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین. اللہ اللہ اللہ. فرمایا حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حال میں, خاندان مصیبت پریشانی کے اندر, اور وہ انہیں ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے درپے اللہ کے نبی کا گزر ہوا. آپ سمجھ گئے مجھ پہ ایمان لانے والوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے, کتنی تکلیفیں دی جا رہی ہیں. میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, اور ساتھ میرے نبی فرما رہے تھے اصبروا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ. یاسر کے خاندان صبر کرنا, اللہ نے تمہارے ساتھ جنت کا وعدہ فرمایا. صبر کرنا. اور ایک بڑا دل خراش ہوا کیا, حضرت عبد
الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے پیارے ہیں، نبی کے صحابہ ہیں، نبی کے شاگرد ہیں، نبی کے ساتھی ہیں. جہاں بھی صحابہ کا اہل بیت کا ذکر ہو فوراً کہتے رضی اللہ عنہ. یہ سرٹیفکیٹ میں نے نہیں دیا، شیخ صاحب نے نہیں دیا، یہ میرے نبی کے صحابہ کو سرٹیفکیٹ میرے اللہ نے دیے. اللہ ان پہ راضی، وہ اللہ پہ راضی. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ پتہ چلا میرے نبی مدینہ میں چلے گئے، مکہ چھوڑ گئے، صحابہ بھی جا رہے ہیں. حضرت عبد الرحمن کہنے لگے دل میں میرے بھی سوچ آئی، ہجرت کرنے پر اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرتا ہے اللہ اسے رزق بھی وافر دیتا ہے، پچھلی غلطیاں معاف کر دیتا ہے، اللہ ہجرت کی وجہ سے جنت لکھ دیتا ہے. حضرت عبد الرحمن نے بھی ارادہ کر لیا، کہنے لگا میں بھی مدینے جاؤں گا. اللہ ہم سب کو مدینے لے جائے. مدینے والے ڈرے بیٹھے ہیں، میں بابا کے دخل کہتا ہوں ڈرے بیٹھے ہیں، امریکہ سے اور مشرکین سے اور اسلام دشمن طاقتوں سے ڈرے بیٹھے ہیں. ورنہ مکے مدینے میں اگر شفا نہیں ہے تو دنیا کے کس ہسپتال بھی شفا ہے. لوگ تو شفا لینے کے لیے مکے مدینے جاتے ہیں اور انہوں نے مکے مدینے کے دروازے بند کر دیے. یہ ڈر نہیں تو کیا ہے، سازش کا شکار نہیں تو کیا ہے. وبا ضرور ہے لیکن وبا کی وہ شکل نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتی تھی، جو اس انہوں نے وہ بنا لی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس وبا سے محفوظ فرمائے. میرے اپنے جذبات سے میں نے اظہار کر دیا کیونکہ مکہ مدینہ وہ جگہ ہے، وہ مقام ہے جہاں دنیا بھی ملتی ہے، دین بھی ملتا ہے، جنت بھی ملتی ہے. اللہ کی دسام کی مدینہ ویکھیا، سبحان اللہ کہتے. جو دور ہے اگر گستاخی نہ ہو، بے ادبی نہ ہو، زیادہ قریب نہ ہو، شاید آپ پورے سے ڈرتے ہو کہ بھی یہاں بھی وہ کہیں گے قریب قریب کو کیوں بیٹھے، تھوڑے سے فاصلے پہ لیکن زیادہ فاصلہ نہ ہو. اللہ تعالیٰ آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے. کی دسام کی مدینہ ویکھیا، حب نبی وچ مرنا جینا ویکھیا. کی دسام کی مدینہ ویکھیا، کی دسام کی ہے شان مدینے دی، گھر گھر روشن نگینا ویکھیا. اور ہر زبان تو ڈگ دے پھل توحید دے، ہر ایک شرک تو پاک سینہ ویکھیا. کی دسام کی مدینہ ویکھیا، اور نماز نہیں بازار بند ہو جان دے. سبحان اللہ، اللہ ہمیں بھی توفیق دے. نماز نہیں بازار بند ہو جان دے، ایسا منظر میں حسینہ ویکھیا، ایسا منظر میں حسینہ ویکھیا. کی دسام کی مد اور ہر گھر کھج کھج پیا دے میں دعوتاں. کیوں جی شیخ صاحب، اللہ رمضان مکہ مدینہ میں گزارنے کی توفیق دے. ہر گھر کا اپنا دسترخوان ہے، ہر گھر منتیں کر کے کہتا حاجی افطاری میرے پاس کرو، سحری میرے پاس کرو. ہر گھر کھج کھج پیا دیندا دعوتاں، میں جدو رمضان مہینہ ویکھیا. اور وہ بھی پڑھتے نے درود رسول کے، پر جو حدیثاں وچ خزینہ ویکھیا. کی دسام کی مدینہ ویکھیا، کی دسام. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے میں نے ارادہ کر لیا، صبح مدینے جانے کے لیے تیار ہو گیا، سواری تیار کر لی، بچہ تیار کر لیا.
میری بیوی تیار ہے. بیٹھنے لگے. مکے کے دشمن قریشی کافر آ گئے. کہنے لگے عبد الرحمن کہاں جا رہے ہو؟ کہا مدینے. نبی کی محبت نبی کے پیار کی کشش ہے, میں مدینے جا رہا ہوں. کہنے لگے نہیں ایسے نہیں جاؤ گے. جب مکے میں آئے تھے اکیلے تھے, تیری شادی ہو گئی, تیرے بچے ہوئے, یہ جو تیری بیوی ہے یہ بیٹی ہماری ہے, یہ بچہ ہمارا ہے, اس لیے یہ بچہ نہیں جائے گا. جانا تو اکیلے چلے جاؤ. یہ تیری بیوی نہیں جا سکتی, مکے میں رہے گی. اگر مدینے جانا ہے اکیلے چلے جاؤ. یہ سواری بھی نہیں جائے گی. اگر مدینے جانا ہے تو پیدل چلے جاؤ. کہا کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ کے نبی کی محبت کے لیے, دین کے لیے, توحید کے لیے وطن چھوڑنا پڑے پرواہ کوئی نہیں ہے. مال چھوڑنا پڑے پرواہ کوئی نہیں ہے. سواری چھوڑنی پڑے پرواہ کوئی نہیں ہے. بیوی بچے چھوڑنے پڑے پرواہ کوئی نہیں ہے. میں سارا جہان چھوڑ سکتا ہوں پر نبی کی محبت نہیں چھوڑ سکتا. ان کو میرے نبی سے پیار تھا, ان لوگوں کو میرے نبی سے محبت تھی. یہ اسلام پہ شہید ہونے والے اور خون بہانے والے لوگ تھے, ہماری طرح چوری کھانے والے مجنون نہیں تھے. خیر حضرت عبد الرحمن چلے گئے. ان کی جیب بھی تلاش کی, جیب سے پیسے درم و دینار بھی نکال لیے مکے والوں نے. کئی دنوں کا سفر پیدل کرتے کرتے, رات کا رستہ ہے, باغ کا رستہ ہے, جھاڑیوں کا رستہ ہے, کانٹوں کا رستہ ہے, تکلیفیں اٹھاتے اٹھاتے کئی دن راتوں کا سفر کر کے حضرت عبد الرحمن مدینے میں پہنچے. سبحان اللہ کہتے. زور کی نماز کا سلام پھرا, میرے نبی کی نظر پڑ گئی. عبد الرحمن آ گئے ہو؟ جی میں آ گیا ہوں. عبد الرحمن بتاؤ کیسے آئے ہو؟ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں اللہ کے نبی میں کیا بتاؤں کیسے آیا ہوں. مکے والوں نے میرا مکان بھی چھین لیا, سواری بھی چھین لی, بیوی بھی چھین لی, بیٹا بھی چھین لیا. فرمایا پھر؟ کہا اللہ کے نبی سب کچھ چھوڑ آیا ہوں پر ایمان لے کے آیا ہوں, آپ کی محبت لے کے آیا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ, آپ کی محبت لے کے آیا ہوں. میں قربان جاؤں. حضرت عبد الرحمن میرے نبی فرماتے ہیں عبد الرحمن سن لے, اگر تو ایمان بچا کے آیا ہے تو سب کچھ بچا کے آیا ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. اگر تم ایمان بچا لیے, توحید بچا لیے, میری محبت بچا لیے, اپنے مان پریشان نہ ہو, تو نے سب کچھ بچا لیے. کاروبار کے بڑے ماہر تھے حضرت عبد الرحمن, کاروبار کے بڑے ماہر تھے. جو مدینہ منورہ میں مواقعات کا سلسلہ اور عہد ہوا, جو ان کے انصاری ماجد بھائی بھائی بنے, جو ان کا انصاری بھائی بنا, کیا لگا فکر نہ کرنا, آپ کو مال بڑا دے دوں گا. میرے پاس 2 بیویاں ہیں, ایک کو طلاق دیتا ہوں, تم مجھ سے شادی کر. بیٹے خاموش ہو جاؤ. او بھائی آگے آ جاؤ, آگے آگے آ جاؤ, آگے آپ آگے آ جاؤ اور آگے. کہاں میری 2 بیویاں, ایک بیوی کو طلاق دی, عبد الرحمن کی شادی کر دی. اور میں میرے پاس 4-5 دکانیں ہیں, آدھی تیری آدھی میری, تو میرا اسلامی بھائی ہے. میرے پاس اتنا رقبہ ہے, اتنے مکان ہیں, ایک تیرا ایک میرا. حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں نہیں بھائی, مجھے کوئی مکان نہیں چاہیے, مجھے دکانیں بھی نہیں چاہیے, میں کاروبار کا ماہر ہوں, مجھے دکانداری کرنا, محنت کرنا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے, مجھے بڑی مہارت ہے. آپ مجھے بازار دکھا دیں, بس پھر مجھے چھوڑ دیں. میرا یقین ہے میں تجارت کروں گا, میرا رب مجھے رزق
مدینے والوں کے بڑے امیر لوگوں میں عبد الرحمن کا نام پیدا ہو گیا. سبحان اللہ. میں نبی کی محبت میں گھر بار چھوڑا, حویلیاں چھوڑی اور فصلیں پکی چھوڑی, کھجوروں کے باغ چھوڑے, سب کچھ چھوڑ کر محمد عربی کی محبت میں مدینے میں گئے. اللہ نے مدینے میں ہر نعمت نصیب کر دی. سبحان اللہ. میرے جی دوستو, اس لیے میں کہتا ہوں میرے نبی سے سچی محبت اور صحابہ کرام کو تھی. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. فرماتے ہیں لوگوں سنو, تمہارے ابا اجداد, تمہاری بیویاں, تمہارے بچے, تمہارے بہن بھائی, تمہاری رشتہ داریاں, تمہارا کاروبار, تمہارے باغات جو اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے, یہ سب چیزیں نعمتیں, یہ تمہاری سواریاں, آج کے دور میں لمبی لمبی پراٹو اور یہ پجارو, یہ سواریاں, یہ گھوڑے, یہ چیزیں, فرمایا یہ سب کچھ ایک طرف اللہ اور اس کے نبی کی محبت ایک طرف, جہاد فی سبیل اللہ ایک طرف. اگر تمہیں یہ دنیا کی چیزیں پسند ہے تو تیار ہو جاؤ, پھر اللہ کا عذاب آنے والا ہے. لیکن اگر تمہیں اللہ اور اس کے نبی سے محبت ہے, سارا کچھ چھوڑ کر اللہ اور اس کے نبی کی محبت کو سامنے رکھتے ہو, تو پھر یاد رکھنا میں رب تمہاری دنیا بھی بنا دوں گا, جنت بھی بنا دوں گا. آج ہمارے سامنے صرف دنیا, ہائے دنیا, ہائے دنیا, ہائے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے لو کان ابن آدم وادیان من ذهب لقال ثالثا, اگر آدم کے بیٹے کی 2 وادیاں ہوں سونے کی. وادی کس کو کہتے ہیں شیخ صاحب؟ ایک پہاڑ ادھر, ایک پہاڑ ادھر, درمیان میں بہت گہری کھائی, کئی میل لمبی, اس کو عربی میں کہتے ہیں وادی. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے, اگر میں وہ وادی سونے کی بھر کر آپ کو دے دوں, پھر ایک اور وادی دے دوں, تو آدم کا بیٹا کہے گا یا اللہ گل نہیں بنی, وہ تیجی بھی بالکل نال رابطی پئی ہے, وہ جے مل جائے تو گل بن گئے. اور میں اگر ہم رب کہتا ہے, رب کہتا ہے اگر میں اس کو تیسری دے دوں تو یہ کہے گا یا اللہ رابعن, چوتھی جو وہ بھی میرے ساتھ ہی ہے, کوئی اور نہ لے لے, یا اللہ وہ بھی مجھے ہی مل جائے. فرماتے حدیث میں آتا ہے آدم کے بیٹے کا پیٹ دنیا کا مال نہیں بھرے گا, اس کا پیٹ اگر کوئی شے بھرنے والی تو قبر کی مٹی ہے, مٹی سے پیٹ بھرے گا, دنیا سے نہیں. اور دیکھو آپ کے سامنے کہاں بے نظیر صاحبہ, کتنے مال دولت, مربع, کوٹھیاں, وزیر اعظم 2 دفعہ ملک کی, لیکن پھر بھی ہائے دنیا, ہائے دنیا, ہائے. کسی نے کہا بی بی صاحبہ آپ ہر وقت کوئی چیز پڑھتی ہیں, کیا پڑھتی ہیں؟ کہنے لگی میں آیت الکرسی پڑھتی ہوں تاکہ میں جیت جاؤں, آیت الکرسی. تو کسی نے کہا بہن صاحبہ, کسی صحافی نے سوال کیا آیت الکرسی تو کافی لمبی ہے, بڑی آیت ہے, آپ جلدی جلدی منکے پہ منکے. تو کہا پھر میں زیادہ پوری آیت الکرسی نہیں پڑھتی. وہ صحافی نے جواب دیا میں صرف کرسی پڑھتی ہوں, کرسی, کیونکہ آیت الکرسی تو لمبی ہے. تو آج آپ دنیا میں آپ یہاں دیکھ لیں, مشرف آیا, ضیاء الحق آیا, بھٹو صاحب آئے, زرداری صاحب ہے, نواز شریف صاحب آپ کے علاقے میں, سب کچھ ہے, لیکن دین کی جو محبت ہے وہ نہیں ہے, جو ہونی چاہیے وہ نہیں. یہ دنیا ہے, پیٹ نہیں بھرتا, پیٹ بھرے گا. پیٹ بھرنے والی چیز قبر کی مٹی ہے. پر میں قربان جاؤں صحابہ کرام پر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر, ایک جلیل قدر صحابی کی
میں بات کو ختم کرتا ہوں، پھر بھائی کی ایک فرمائش ہے، وہ میں فرمائش کے 2 شعر پیش کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ پر ایک عظیم صحابی کی بات سن لو، ایک عظیم صحابی ہے، آج بخاری شریف پڑھ لو، اس کا سب سے زیادہ نام مسلم شریف میں اس صحابی کا نام، اور نسائی میں صحابی کا نام، ابو داؤد میں صحابی کا نام، ترمذی شریف میں صحابی کا نام، ابن ماجہ میں اس صحابی کا نام۔ وہ صحابی کون ہے؟ اللہ اللہ اللہ، وہ صحابی وہ جلیل القدر صحابی ہے جس کی سب سے زیادہ روایات ہے۔ وہ صحابی کون ہے؟ جس کو نہ کھانے کی پرواہ، نہ پینے کی پرواہ، نہ دکان کی پرواہ، نہ خرید و فروخت کی پرواہ، نہ اپنے مکان کی پرواہ، نہ بیوی بچوں کی پرواہ۔ کہا تجھے کیا پرواہ ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے ہر وقت یہ پرواہ ہے کہ میرے نبی کی زبان سے جو کچھ نکلے میں فوراً لکھ لوں۔ یہ نہ ہو کہ میں بازار گیا، پیچھے سے اللہ کے نبی کے پاس کچھ سوالی آئے، آپ اس کو کچھ بتا رہے ہو، درس دے رہے ہو، اور وہ میں لکھ نہ پاؤں۔ نہیں نہیں نہیں، میں سب چھوڑ دوں گا پر محمد کی صحبت نہیں چھوڑوں گا۔ سبحان اللہ۔ ایک دفعہ بھوک کی وجہ سے دڑام سڑک پر گرے، پتہ نہیں کئی دنوں کی روٹی کوئی دے دیتا تو کھا لیتے، نہیں تو خاموشی سے پڑے رہتے۔ مسجد نہ چھوڑتے، نبی کی محبت نہ چھوڑتے، نبی کا فرمان اور حدیث اور سنت نہ چھوڑتے، تو کسی نے آ کے پاؤں مارا، ابو ہریرہ کیوں لیٹے ہوئے ہو؟ خیر تو ہے؟ اٹھے، کہنے لگے، دوسرا کہنے لگا کہ میں تو سمجھا فوت ہو گئے لیکن نہیں، زندہ ہے، بھوک کی وجہ سے لیٹے ہوئے، اتنی بھوک ہے۔ کہنے لگا میں اسی حالت میں مسجد میں آیا، قدرتی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی، ابو ہریرہ کیا مسئلہ ہے؟ کمزور ہو گئے؟ اللہ اللہ، میں چپ، میں خاموش۔ میرے دل میں آیا کہ اللہ کرے کوئی مسجد میں چیز آ جائے تو چلو میں کھا لوں، میری بھوک ختم ہو جائے۔ تھوڑی دیر گزری، ایک دودھ کا پیالہ لانے والا آیا، وہ اللہ کے نبی کے گھر پیالہ لے گیا۔ اللہ کے نبی میری بکری نے آج بڑا ماشاءاللہ دودھ دیا ہے۔ میں نے کہا چلو اللہ کے نبی کے گھر گیا، یہ آپ پیے، اس رحمت للعالمین پر قربان جائیں۔ میرے نبی نے فرمایا بھائی پیالے والے ادھر لے آ، میرے گھر ڈالے جا، باہر لے آ۔ اس پیر پر قربان جائیں، اس پیر پر قربان جائیں۔ آج ہمیں کوئی مسجد میں کوئی چاولوں کا تھال ملے، کوئی پلیٹ ملے، کوئی کھیر کا ڈنگا ملے تو ہم کہتے ہیں مقتدیوں سے خفیہ خفیہ پرلی گلی سے ہوتے ہوئے میرے گھر لے چلو، مگر رسول اللہ پہ قربان تھے، فرمایا نہیں، پیالہ باہر لے آؤ۔ دودھ کا پیالہ بھرا ہوا، صحابی لے آئے، فرمایا ابو ہریرہ پکڑ لو۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے سوچا میرا کام بن گیا ہے، اب مجھے کہیں گے ابو ہریرہ پی لو بھوک ختم ہو جائے، پر اللہ کے رسول نے فرمایا ابو ہریرہ پیالہ رکھ دو، جتنے صحابہ صفا دین کے طالب علم ہیں سب کو جگا کے لے آؤ۔ میں سب کو لے آیا، پڑھنے والے طلبہ کو لے آیا، فرمایا ابو ہریرہ دائیں طرف سے شروع کر دو۔ میں نے دائیں طرف سے شروع کر دیا پلانا، بسم اللہ پڑھ کے پیالہ پیا۔ 70 صحابہ کرام نے وہ دودھ کا پیالہ پیا۔ میں بار بار دیکھتا تھا نبی کے ہاتھ لگنے کی برکت ہے، پیالہ دودھ سے بھرا ہوا۔ اخیر مجھے اللہ کے رسول نے فرمایا ابو ہریرہ اب تم پی لو۔ میں نے پیا، دیگ لگا کے پیا، فرمایا اور میں نے کہا جی بس اب تو میرے اللہ اللہ میرے ناک تک کھونٹوں تک دودھ آ گیا۔ بس آخر میں میرے نبی نے بسم اللہ پڑھ کے پیالہ پیا، آخر میں دودھ پینے کی دعا پڑھی۔ میرے خیال میں آپ سب کو وہ دعا یاد ہے، نہیں تو پھر میں کہہ دیتا اللہ مبارک لنا فی وزدنا علم۔ اور بھائی دعائیں بڑا کرو۔ آج یہ جو کورونا کی وبا ہے، فلاں وبا ہے، فلاں بیماری ہے، یہ نبی کی حدیث چھوڑنے کا سبب، نبی کی سنت کو چھوڑنے کی وجہ ہے۔ گھر سے نکلو دعائیں پڑھو، واپس آؤ دعائیں پڑھو، بازار میں جاؤ دعائیں پڑھو۔ جو بازار کے اندر داخل ہوتا ہے اور یہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ
सगीर, मेरे नबी ने फरमाया समंदर की झाग के बराबर भी अगर उसके गुनाह होंगे, बाजार में ये कलमा पढ़ने की वजह से अल्लाह सारे माफ कर दे। मस्जिद में जाओ तो दुआएं पढ़ो, रोटी खाओ तो दुआएं पढ़ो, खाने के बाद दुआएं पढ़ो, दूध पियो तो दुआएं पढ़ो, दूध के बाद ये दुआ पढ़ो। ये दुआएं पढ़ोगे अल्लाह आपको खालिस दूध से कभी महरूम नहीं करेगा। और मैं आखिर में अल्लाह के नबी ने दूध पिया और दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी वजिदना मिन, या अल्लाह जो दिया है इसमें बरकत फरमा दे और बरकत फरमा दे और ज्यादा कर दे। कुर्बान जाए सहाबी है, कुर्बानी कितनी बड़ी है, नबी से मोहब्बत का ये आलम है। कारोबार भी छोड़ दिया, दुकानदारी भी छोड़ दी, पर मोहम्मद की मोहब्बत नहीं छोड़ी। सुभान अल्लाह। इसलिए मैंने अर्ज किया आते नु शान सुनावा शान पीर दिया बदर मुनीर दिया, तेरे दिल दे विच ठंड पावा शाना पीर दिया बदर मुनीर दिया। मैं सिर्फ 2 शेर पे पढ़ूंगा क्योंकि मुझे मेरा टाइम हो गया और मैं ये डरता हूँ कि आप परेशान ना हो जाए, टाइम की कमी है। मैं 2 शेर पेश करके आपसे इजाजत चाहूंगा। कसम खुदा दिए हाँ सारे सहाबा सोने दे पहरेदार ने, सारे सहाबा मदनी दे पहरेदार ने, वद एक दूजे कोलो नबी ते नसार ने, उन्हें नबी ते वारियां मावा सुभान अल्लाह कहते, सुभान अल्लाह, उन्हें नबी ते वारियां मावा शाना पीर दिया बदर मुनीर दिया। और कसम खुदा दिए अकीदा सादा सच्चा है, सारे इमामा चो इमाम साडा उच्चा है। ओदे कदमा विच रुल जावा, ओदे कदम सच्ची मोहब्बत हो। ये थे साहबा जिनको नबी से सच्ची मोहब्बत, सब कुछ नबी की मोहब्बत में कुर्बान कर दिया। ओदे कदमा ते रुल जावा शाना पीर दिया बदर मुनीर दिया। ताज ते पीर दिता अल्लाह पे मिसाल है, सारे तो उच्चा माई आमीना दलाल है। ओदा लख लख शुक्र बजावा किदा अल्लाह, बोलो भाई ओदा लख लख शुक्र बजावा शाना पीर दिया बदर मुनीर दिया। या तेनू और मेरा दर्स भी खत्म और मेरी नाशरी भी खत्म। ये हमारे भाई ने फरमाइश भेजी है, उस फरमाइश पर मैं 2 शेर पेश कर देता हूँ। पढ़ दूँ अगर इजाजत हो, 2 शेर सिर्फ, जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहो। मुझे पता चला कि दिलचस्पी भी है, आप होशियार भी हैं, बेदार भी हैं और जीदार भी हैं और दिलदार भी हैं। हाँ हाँ अर्ज किया है मैंने, मेरे अल्लाह तू दाता सबदा, तेरा कर छड़ के जाया नहीं जांदा, सबदा मुश्किल कुशाए तू कल्ला, मौला तेनू बुलाया नहीं जांदा। सारी दुनिया तेरा रिज़्क खावे, तेरे दर ना जरा फर्क आवे, मोर बुलबुल चिड़िया चकोरा, सबदा किस्सा सुनाया नहीं जाना। मेरे अल्लाह तू दाता सबदा, तेरा दर छड़ के जाया नहीं जाना। शिकम माई दे अंदर तू अल्लाह, सुभान अल्लाह कहो। शिकम माई दे अंदर तू अल्लाह, सोनी शक्ल बनावे तू कल्ला, रब दी किसे होर कोलो मक्खी दा पर बनाया नहीं जांदा। मेरे अल्लाह तू दा और सेब किन्नो, ये तुम्हारे मुतल का शेर है, सेब किन्नो ते कुछे अंगूरा वन सवनिया